الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رمضان المبارک شروع بھی ہوا، آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنی اتنے توفیق دی اور جتنی ہم نے کوشش کی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور پورا رمضان الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایسے گزار دے۔ دیکھیں، جس طرح رمضان شروع بھی ہوا اور آدھا گزر بھی گیا، اسی طرح ہی زندگی کا حال ہے۔ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم ضرور ہوتی ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں نا، یہی حال زندگی کا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے تو یہ بہت لازمی ہے وہ اس راز کو سمجھے کہ یہ زندگی جو ہے، کتنا مشاہدہ ہے کہ ہمارے سے بڑے جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا، اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنی شروع کی، اس زمانے میں 16 17 18 سال کے تھے، اللہ اکبر۔ اس زمانے کا کوئی بھی انسان اس پورے گاؤں میں موجود نہیں ہے، نہ ان مسجدوں میں موجود ہے۔ آپ اور ہم بھی اسی طرح سفر کر جائیں گے، مگر مسلمان کے لیے لازمی ہے اللہ اکبر کہ وہ کوشش کرے کہ وہ زندگی اس طرح گزارے جو کامیاب زندگی ہو۔ پہلے دین کی کامیاب زندگی ہو، اور پھر دنیا تو اللہ نے بنائی ہمارے لیے۔ اس دنیا سے سب کچھ جو حلال ہے اس نے منع نہیں کیا ہمیں۔ جتنی کوشش کریں، اللہ نے جتنا ہمارا مقدر لکھا ہے حلال کی کوشش کریں نا۔ آج رمضان کے حوالے سے ایک بہت بات کرنی تھی۔ یہ رمضان گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ تقوی اور متقی اور خدا کے خوف کے لحاظ سے آج ایک بات کرنی تھی نا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم سے پوچھو کہ وہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہے متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں، کیا بتاؤں، اب تو ملنے مشکل ہو گئے۔ متقی کہاں رکھے ہیں بھائی؟ متقی تو بس مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور بھائی متقی تو بس یا تو گھر سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر متقی لوگوں کا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ان کی بود و باش، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ساری چیزیں جو ہے وہ متقی لوگوں کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نشانی ہے۔ مگر اللہ کے ہاں یہ چیزیں میں نے اور آپ نے بنائی ہیں۔ اللہ کے ہاں تقوی کا ایک الگ ہی کیا کہنا چاہیے تشریح ہے، ڈیفینیشن ہے نا ایک۔ اور اللہ نے تو ہم سب کو دعوت دی ہے۔ اندازہ لگائیں، باقی بہت ساری چیزوں میں تو زندگی گزر جاتی ہے۔ ڈاکٹری اگر کرنی ہے، پہلے اپنے 10 جماعت کرو، پھر 2 جماعت اور کرو، پری میڈیکل کے لیے اس کے 6 سے 8 سال کرو تو کہیں ڈاکٹر بنتا ہے۔ اچھا کاروباری بننے کے لیے، غرض دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، اللہ اکبر۔ مگر متقی بننے کے لیے اللہ نے تو کہا ہے کہ اس طرح بن جاؤ گے، اتنے جلدی بن جاؤ گے، اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا بھائی۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے روزے تم پر بہت مرتبہ سنی، ہم نے یہ آیت کہ تم سے پہلے بھی امت پہ کی تھی اور تم پر بھی فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے رمضان میں تمہیں متقی بننا ہے، روزے فرض کیے جب روزے ساری عمر کے تو فرض نہیں ہے نا بھائی، روزے تو 30 29 دن کے فرض ہیں۔ فوراً روزوں کا حکم دینے کے بعد کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان میں روزے بھی لکھ لو اور متقی بھی بن جاؤ۔ اب گھوڑا اور میدان سامنے ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں متقی بننے سے منع نہیں کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، میرے بھائیو، اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے اور آپ کے درجات ہمارے عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ دیکھیے ایک کیا کہنا چاہیے، انسان کی ایک قلبی کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے انسان کی جس میں جب وہ اللہ سے ڈر کر
اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی اس طرح گزرے کہ مجھے اور آپ کو یہ خوف رہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹوروں میں جا رہے ہیں کہ کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں اس طرح دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہی فیلنگ تقویٰ ہے۔ جیسے حضرت عمر نے پوچھا تھا، اے کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مگر صحابہ تھے، ایک دوسرے سے معلوم کرتے تھے کہ ان کا جو ہے مطلب کیا تصور ہے، کیا تخیل ہے اس بارے میں نا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر، ہم جو یہ جیسا لباس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، کبھی تو کسی ایسی پگ ڈنڈی سے گزرا ہے جہاں چاروں طرف کانٹے سے خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر کیسے گزرتا ہے؟ حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے جبے کو اپنے پیروں کے اور جسم کے گرد لپیٹ دیا، کہا اس طرح کر کے بچ بچا کر ان کانٹوں سے گزرتا ہوں تاکہ میرے کپڑوں میں نہ پھنس جائے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں، کہ میں اور آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ ہمیں ہر وقت ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس طرح قابو کر کے رکھیں کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں ان میں نہ ہم الجھ جائیں۔ اللہ اکبر، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بتائیے اس میں کیا پریشانی ہے، کتنا عرصہ لگے گا یہ کیفیت اختیار کرنے میں اور آپ ابھی سوچ لیں الحمدللہ، اللہ اکبر، میرا اور آپ کا تقوی کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا۔ یہ کیفیت ہے جو مجھے اور آپ کو رکھنی ہے نا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تو عدل کر، یہ تقوی سے قریب ترین ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں جو بھی لمحہ آئے، میرا ہو، آپ کا اپنا ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، باہر والوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، جو راضی ہیں ان کے ساتھ ہو، جو ناراض ہوں ان کے ساتھ ہو، مگر میں اور آپ رہیں عدل پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ بات کریں، یہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ، صاحب کرام اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے بھائی، یہ نا تو صاحب کرام وہ نہیں ہے جو اپنے نسب کے لحاظ سے ہو، اپنے خاندان کے لحاظ سے ہو، اپنی دولت کے لحاظ سے ہو، علاقے کے لحاظ سے ہو، گورا چٹا ہو، چونکہ یہ کالا ہے، حبشی ہے، بدی ناک ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے کہا میرے نزدیک صاحب اکرام، عزت اور توقیر والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ڈرنے والا ہے میرے سے، جو میرا خوف رکھنے والا ہے۔ یہ کام متقیوں کا ہے بھائی، یہ متقی ہوتے ہیں۔ اور اگر زیادہ جانچ پڑتال کرنی ہے تو کہ میں اور آپ متقی ہیں کہ نہیں، تو بڑا آسان سا فارمولہ ہے، اللہ نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میں بھی آپ کو کھول کر بتا دیتا ہوں کہ متقی لوگوں کی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہ رہے ہو کہ تم متقی ہو یا نہیں ہو تو ذرا غور کر لو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے کسی نے کہا تھا کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اگر میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کروں، یہ چند نشانی ہیں، ذرا دیکھیں، اگر ہیں تو الحمدللہ میں اور آپ متقی ہیں۔ اللہ نے متقی لوگوں کے لیے کہا کہ میں نے جنت بھی انہی کے لیے بنائی ہے، اور پھر ان کی نشانی کیا فرمائی؟ انہوں نے کہا ہے کہ ینفقون فی السراء والضراء، یہ میرے متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، چاہے ان کے پاس کم پیسے ہوں یا زیادہ ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کروڑ پتی بنے۔ میرے پاس اگر 1000 روپے بھی ہیں اور میں نے 50 روپے اگر خرچ کر دیے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میرا اللہ میرے بھائیوں تعداد کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ نفس کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے جتنے خلوص کے ساتھ وہ میں اور آپ کسی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے پاس کیا ہے۔ اللہ نے کہا اس میں جو خرچ کرتا ہے، چاہے تنگی ہو یا فراخی ہو، یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر مجھ میں اور آپ میں ہے تو ایک نشان لگا لیجئے کہ الحمدللہ یہ میرے میں اور آپ میں متقی کی ایک نشانی ہے۔ ينفقون في السراء والضراء
والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ سوچ لوں میں ایک لمحے کے لیے کہ میں غصے پر قابو پانے والا ہوں یا نہیں۔ زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، بات بڑی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے سوچوں میں، مجھے خود معلوم ہے میں غصے پر قابو پانے والا ہوں یا نہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں پر بہت ہمبل ہوتے ہیں، بہت عاجز ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، بہت کیا کہنا چاہیے محبت والے ہوتے ہیں لوگوں پر۔ دیکھ لیجئے اگر میں اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ ٹائم لگ رہا ہے ان باتوں میں اندازہ لگائے، یہ متقی لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور پھر بتا رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی بات ان سے ہو جاتی ہے تو اس پر یہ ستم سدھا نہیں کرتے، بحثم بحثا نہیں کرتے، اپنی غلطی مان جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایسے انسان، آپ اور میں، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے ان سے گناہ ہوتا ہے، میرے متقی لوگوں کی یہ شان ہے کہ انہیں میں فوراً یاد آ جاتا ہوں، انہیں میں یاد آ جاتا ہوں کہ یار ہم تو اپنے آپ کو متقی کہلا رہے تھے، یہ تو گر گئے ہم اس مقام سے نا، فوراً مجھ سے معافی مانگتے اور انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے بھائی، یہ چند باتیں ہیں جو تقویٰ کے لحاظ سے 15 10 12 14 دن اور رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ درجات میرے رب نے آپ اور ہمارے لیے بنائے ہیں، ان کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں۔ یہ وہ عمل ہیں جو میں اور آپ خود کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میرے دل میں خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ جتنا بھی مجھے دین کے بارے میں پتہ ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ یہی اللہ نے کہا ہے کہ چند دن کی بات ہے، ایام معدودات میں اے میرے بندو تم متقی بن سکتے ہو۔ الحمدللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان چند دنوں میں میرا رب اتنی آسان باتیں ہمارے دل میں راسخ کر دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، زندگی اس سے ڈر کر گزاریں گے، جیسا بھی ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، کوشش کریں گے کہ اللہ کے تابعدار، اللہ کے متقی بندے بن سکیں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یقین کریں میرے بھائیوں اور عزیزوں، ایسا ناممکن نہیں ہے کہ میں اللہ سے چاہوں میرے رب مجھے یہ درجات عطا فرما اور میں وہ عمل کروں اور میرا رب مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے جنہیں وہ متقی کہتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں میرا رب ہماری نیکیاں قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے کہ جو کوشش کر کے صاحب تقویٰ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔